میں شاور لے کر اپنا ٹاول خود پہ باندھ چکی تھی، مگر جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو مجھے امان کی آواز آنے لگی۔ میرا ہاتھ واش روم کے دروازے کے نوب پہ جا کے رکا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرائی کیونکہ میرے کپڑے باہر تھے اور امان کے ہوتے ہوئے میں کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن واش روم میں بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے ہلکی سی دستک دی۔ کیا ہے؟ بڑی بیزاریت سے امان نے کہا۔ میں نے پہلی بار بڑی نرمی اور شرافت سے کہا، وہ میرے کپڑے دے دیں، باہر پڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کمرے میں آ جائیں گے۔ پہلی بار میں نے امان سے آپ جناب کہہ کے بات کی تھی، مگر وہ ایک نمبر کا کمینہ، بے شرم اور بے غیرت انسان تھا۔ امان کی آواز آئی، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں، نہ تمہاری چاکری کر رکھی ہے، اپنے کام خود کرو، مطلب پرست لڑکی۔ ویسے تو تم، اب کام پڑا تو آپ۔ واہ! امان کی بات سن کے میرا فشار خون بڑھا تھا، پھر بھی عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ میں فی الحال اس سے تمیز سے بات کرتی، اس لیے بڑے ضبط سے اپنا لہجہ متوازن رکھ کے میں نے کہا، دیکھیں، یا تو میرے کپڑے مجھے پکڑا دیں یا پھر آپ کمرے سے چلے جائیں۔ وہ میری بے بسی پہ ہنسنے لگا، پھر بڑی خباثت سے بولا، میں کیوں کمرے سے جانے لگا؟ میرا ذاتی اپنا کمرہ ہے، میں تو نہیں جا رہا، میں اسی کمرے میں رہوں گا اور تمہاری نوکری بھی نہیں کروں گا۔ میں ضد چوئی تھی، امان میرے کپڑے دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے کہا۔ وہ کہنے لگا، تو نہ چھوڑو۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو؟ چھوڑنے کی ضد تو تمہاری ہے، میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے تم سے شادی تھوڑی کی تھی، بلکہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا زونی، بہت اچھا ہوا ہے، یہ تمہیں سزا ملی ہے مجھے خود سے دور رکھنے کی۔ شاباش، بیٹھی رہو ابھی واش روم میں ہی۔ اس نے مجھے مزید تپایا تھا، میں رو دینے کو تھی۔ کمینہ ایک بار میرے ہاتھ لگ جاتا میں اس کا گلا دبا دیتی۔ میں نے کہا، پلیز امان، مان جاؤ نا۔ یہاں وہ کھڑا ہو گیا اور واش روم کے دروازے کے پاس آ گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ مزید بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پاؤں رکھ چکا تھا، وہ دروازہ بند ہونے سے روک چکا تھا۔ میری جان نکلی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے آواز نہیں آئی، ذرا پھر سے کہنا۔ میں جانتی تھی وہ جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا کمینہ۔ وہ کہنے لگا، ہائے کتنی اچھی لگتی ہو نا تم یوں معذرت کرتی ہوئی، پلیز کہتی ہوئی۔ دیکھو، میں تمہیں تمہارے کپڑے کچھ شرائط پہ دوں گا۔ میں نے کہا، بکو، کون سی شرط ہے؟ میں دانت کچکچا کے اپنا غصہ پتہ نہیں کیسے ضبط کیے بول رہی تھی۔ کہنے لگا، تمیز سے بات کرو ورنہ بیٹھی رہو اندر۔ میں پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ میں نے کہا، اچھا فرمائیے، کون سی شرط ہے آپ کی؟ میں رو دینے کو تھی۔ کہنے لگا، ہاں، اس طرح سے بات کیا کرو، تمیز سے، پیار سے، آپ جناب کہہ کے مخاطب کیا کرو مجھے، ذرا مجھے بھی شوہر والی فیلنگ تو آئے۔ میں نے دل میں سوچا، بچوں مجھے ایک بار باہر آنے دو، تمہارے سر پہ جو شوہر بننے کا بھوت سوار ہے یہ میں اتار کے رکھ دوں گی۔ لیکن جو شرائط اس نے مجھے بتائیں، میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ غصے میں اس قدر پاگل ہوئی کہ دروازہ کھول کے، مونسون کی بارشوں کا مہینہ تھا، میں کچن میں پکوڑے تل رہی تھی جب مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو امان بڑے چھپکے سے پلیٹ میں سے پکوڑے اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ کفگیر لگائی، وہ جھٹ سے پیچھے ہٹا، کہنے لگا، پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ اماں کو بتاؤں کہ آپ کی جلاد بھتیجی نے میرا ہاتھ جلانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے کہا، جس کو چاہے بتا دو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ کہنے لگا، یہ اتنے سارے پکوڑے تم اکیلی کھاؤ گی؟ میں نے کہا، جی نہیں،